کے جواب میں جو کچھ کہا آیت نمبر 13 اور 14 میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یعقوب نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زوراور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ وہاں بھیڑیے کثرت سے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے۔ بیٹوں کے بار بار اصرار پر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیجنے پر رضامند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آیت 15 میں فرماتے ہیں، پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ بعض روایات کے مطابق انہوں نے راستے میں یوسف علیہ السلام کو مارا پیٹا، برا بھلا کہا، اور ایسا کرنا ان کے لیے معمولی بات تھی کیونکہ وہ تو قتل کے درپے تھے۔ آخر کار کنویں کے پاس پہنچے اور مشورے کے مطابق انہیں کنویں میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام کنویں میں ایک پتھر پر گرے، یعنی پانی میں نہ گرے، آپ اس پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں، بہت جلد آپ کنویں سے نکلیں گے اور انہیں ان کے اس گھناؤنے فعل کے بارے میں بتلائیں گے، اور انہیں اس بات کا گمان بھی نہیں ہوگا کہ ایسا وقت بھی آئے گا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے بعد انہوں نے گھر جانے کی تیاری کی۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے، اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ امام عامش قاضی شرح رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ایک عورت آئی، اس کا ایک آدمی سے جھگڑا تھا، وہ بہت شدت سے رو رہی تھی۔ عامش بولے، آپ دیکھتے نہیں یہ کس بری طرح رو رہی ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ سچی ہے۔ قاضی شرح فرمانے لگے، یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے تھے، پس فیصلہ رونے پر نہیں انصاف پر ہونا چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باپ کو تفصیل سنائی۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر آیت 17 میں فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے، گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ سو انہوں نے یہ بات بتائی، لیکن اس سے جھوٹ صاف ظاہر ہو رہا تھا، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے، اور یوسف کے کرتے کو جھوٹ موڑ کے خون سے خون آلود بھی کر لائے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے بکری ذبح کی اور یوسف علیہ السلام کی قمیص پر اس کا خون مل لیا، اور خون میں لت پت قمیص یعقوب علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو فرمانے لگے، یہ بھیڑیا بھی کتنا رحم دل تھا، میرے بیٹے کو تو کھا لیا اور قمیص کو کچھ نہیں کہا، تمہاری عقل کہاں ہے؟ اس بات کا ذکر آیت 18 میں ہے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں، بلکہ تم نے اپنے ہی دل سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے، اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ ادھر دوسری طرف کیا ہوا؟ آیت 19 میں اللہ فرماتے ہیں، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے ایک پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ واہ، خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا، اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ ایک قافلہ اس کنویں کے پاس سے گزرا جس میں یوسف علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں ایک خادم کو بھیجا، وہ کنویں تک پہنچا، اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا، یوسف علیہ السلام اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ خادم نے ڈول نکالا تو اس میں ایک خوبصورت بچے کو دیکھا، مارے خوشی کے وہ پکار اٹھا، یہاں ایک لڑکا ہے۔ اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی تجارت ہوتی تھی، انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لڑکا ان سے چھن نہ جائے۔ اس خوف کے پیش نظر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا۔ انہوں نے یہ بھی سوچا کہ شاید یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اگر اس کا مالک آ گیا تو وہ اسے لے جائے گا۔ یہ قافلہ مدائن سے مصر جا رہا تھا۔ جب یہ مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت میں فروخت کر دیا۔ معمولی قیمت میں فروخت کرنے کی جلدی بھی انہوں نے اسی خیال کے تحت کی کہ کہیں اس کا مالک نہ آ جائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو صرف
20 दिरहम में बेच दिया और ये निहायत मामूली कीमत थी। आयत नंबर 21 में है, मिस्र वालों में से जिसने उसे खरीदा था उसने अपनी बीवी से कहा कि इसे बहुत इज्जत व एहतराम के साथ रखो, बहुत मुमकिन है कि ये हमें फायदा पहुंचाए या इसे हम अपना बेटा ही बना लें। ये शख्स मिस्र का वजीर खजाना था, बे औलाद था। उसने सोचा शायद ये लड़का बड़ा होकर अच्छा इंसान बने, लिहाजा क्यों ना हम इसे बेटा बना लें। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना के घर पले बढ़े। वजीर खजाना अजीज मिस्र कहलाता था। अजीज ने आपको बेटों की तरह रखा। आप कुछ बड़े हुए तो शाही महल की देखभाल आपके जिम्मे लगा दी गई। शाही महल के तमाम इख्तियारात आपके स्पुर्द कर दिए गए। अल्लाह ताला आयत 21 और 22 में फरमाते हैं, यूं हमने मिस्र की सरजमीन में यूसुफ का कदम जमा दिया कि हम उसे ख्वाब की ताबीर का कुछ इल्म सिखा दें। अल्लाह अपने इरादे पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग बेइल्म होते हैं। और जब यूसुफ पुख्तगी की उम्र को पहुंच गए तो हमने उसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। हम नेककारों को इसी तरह बदला देते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत पाकीज़ा और तौहीद वाले माहौल में परवान चढ़े। घर का सारा इंतजाम इन्हीं के हाथ में था। आप बहुत बसीरत और सूझबूझ से घर का निजाम चला रहे थे। अभी अजीज मिस्र की बीवी ने आपको गुमराह करने की कोशिश नहीं की थी कि हिल्म, इल्म और बसीरत की सिफात आप में मौजूद थीं। मुफस्सिरीन लिखते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 17-18 साल की हुई तो जवानी के साथ उनके हुस्न में मजीद इजाफा हुआ। हुस्न यूसुफ वाकई बेमिसाल था।